بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیاض مدثر مبین آپ کے سامنے پاکستان منزل پر منزل کا ایپیسوڈ پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے 57واں ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے، جس کے جو ان واقعات پر مشتمل ہے جو کہ پاکستان میں 1 نومبر 1951 کو پیش آئے تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ پروپیگیٹ کریں، ڈسٹریبیوٹ کریں اور سب لوگوں کو ان کو سے آگاہ کریں، قلم سے بھی اور زبان سے بھی اور سرکولیشن سے بھی۔ نومبر 1951 کا جو سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے مشہور انگریزی ادیب ہیکٹر بلیتو، جو کہ مشہور سوانح نگار تھے اور کئی سوانح عمریاں لکھ چکے تھے، ان سے درخواست کی ہیکٹر بلیتو سے کہ آپ قائد اعظم محمد جناح کی سوانح عمری تحریر کریں۔ تو آخرکار وہ اس پہ آمادہ ہو گئے۔ ہیکٹر بلیتو نے یہ سوانح عمری قائد اعظم محمد جناح کی 1952 میں شروع کی تھی، اور اس کے بعد وہ یہ 1958 تک یہ آپ نے مکمل کی، اور اس کی سوانح عمری کا نام تھا جناح کریٹر آف پاکستان۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مشہور اور معروف صحافی ظہیر صدیقی نے کیا تھا، اور اس ترجمے کا نام تھا جناح معمار پاکستان، جو 1965 میں شائع ہوا تھا۔ یہ کتاب اویلیبل ہے اور بہت اچھی کتاب ہے۔ میری گزارش ہے تمام سامعین سے اور ناظرین سے کہ وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جناح پاکستان، جو اسٹینلے وولپورٹ نے لاس اینجلس کی جو یونیورسٹی ہے اس میں ہسٹوریکل ڈپارٹمنٹ کے لیکچر میں پروفیسر ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھی کتاب لکھی ہے۔ 2 نومبر 1951 کو وزیر اعظم پاکستان خواجہ ناظم الدین نے انڈونیشیا کے سرکاری دورے کی دعوت قبول کر لی۔ یہ پہلا موقع جس میں خواجہ ناظم الدین نے کسی غیر ملکی دورے کی دعوت قبول کی تھی۔ 2 نومبر کو ہی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تجارتی معاہدے پر دستخط ہوئے، جس سے پاکستان اور آسٹریلیا میں تجارت بہت کامیاب ہو گئی اور بہت اسٹریم لائن ہوئی، اور بہت سارے اس کے سارے مسائل اس کے حل ہو گئے۔ 5 نومبر 1951 کو ابراہیم اسماعیل چندریگر کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا۔ وہ 1 مئی 1953 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 5 نومبر 1951 کو ہوئی شیخ عبداللہ نے ایک اور قلعہ بازی کھائی، اور ڈوگرا جو حکمران تھا یووراج، اس کو بھارتی مقبوضہ کشمیر کا حکمران اعلیٰ تسلیم کیا۔ یہ ایک اور قلعہ بازی تھی اور ایک بڑی منافقت تھی، ایک بڑی غداری تھی امت مسلمہ سے، کہ اس نے پھر دوبارہ جو ہندو حکمران تھا اس کو دوبارہ اپنے سر پر مسلط کر لیا تھا اور کشمیر کے سر پر مسلط کر لیا تھا۔ 6 نومبر 1951 کو ایڈمرل نمٹس کو کشمیر میں امیجیٹ ریفرنڈم ایڈمنسٹریٹر یا ناظم استصواب کا عہدہ سنبھالنے کی ہدایت کی یونائٹڈ نیشنز نے، اور وہ اس عہدے کے لیے انہوں نے ہوم ورک تیار کیا اور کوشش کرتے رہے، اور بھارت کے اور پاکستان کے درمیان وہ کوآرڈینیشن کرتے رہے۔ 8 نومبر 1951 کو حکومت پاکستان نے انٹرمیڈیٹ تک اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کی سفارش منظور کر لی تھی۔ یہاں یہ حقیقت ہے کہ جب تک قومیں اپنی زبان میں تعلیم حاصل نہ کریں، وہ کوئی کریٹیو اور تخلیقی کام نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ جن لوگوں نے اگر یورپ کا سفر کیا ہے، تو جو چھوٹے چھوٹے یورپ کے ملک ہیں، ہنگری ہے، ڈنمارک ہے، ناروے ہے، فن لینڈ ہے، سویڈن ہے، ان تمام ملکوں میں تمام تعلیم یعنی پہلی کلاس سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک جو ہے وہ ان کی اپنی مقامی زبانوں میں ہوتی ہے، اور وہ زبانیں اردو سے زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہیں، بلکہ ان کی عمریں زیادہ کم ہیں عمریں۔ اب چونکہ انگریزی سے ایک پولیٹیکل زبان بن گئی ہے اور انٹرنیشنل زبان بن گئی ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اردو زبان کو قومی زبان، سرکاری زبان اور تعلیمی زبان بنانے میں بڑی صرف نظر کیا ہے، اور وہ قوم کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں چل سکتی جب تک کہ وہ اپنی زبان میں نہیں تعلیم حاصل کرے۔ مجھے شرح صدر ہے یہ اس بات سے۔ 8 نومبر کو ہی پاکستان نے دولت مشترکہ کے وزرائے خزانہ کی کانفرنس میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ 15 نومبر 1951 کو پیرس میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ نے ڈاکٹر گراہم سے ملاقات کی
اور کشمیر سے بھارتی فوجوں کی واپسی کی تجویز پر غور کی، اور پاکستان نے ان کو بالکل واضح کر دیا کہ کسی بھی بھارتی فوجی کا کشمیر کی سرزمین پہ قدم رکھنا یا رہنا پاکستان کے لیے کسی قیمت پہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہم نے 1,00,000 مسلمانوں کی قربانی دی ہے۔ سید علی گیلانی نے خود کہا ہے کہ 100,000 مسلم جو ہیں وہ میسیکر کر دی گئی ہیں کشمیر میں، ان کی خون کی کا کوئی حل نہیں، کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس کی جزا نہیں ہے، کوئی اس کی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے جو ہے صرف نظر کریں۔ اور ابھی بھی وہ مختلف گاؤں میں اور گلی کوچوں میں وہ گاجر موری طرح صرف کشمیری بچوں کو، کشمیری نوجوانوں کو، کشمیری عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، اور ہم یہاں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے نہ آنکھیں بھی بند ہیں، دماغ بھی بند ہیں، اور ہونٹ بھی بند ہیں، اور دل بھی بند ہو گئے ہمارے۔ 16 نومبر 1951 کو وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ مسلم لیگ کا صدر کا عہدہ پہلے قائد ملت لیاقت علی خان کے پاس تھا، پھر اس کے بعد یہ عہدہ خواجہ ناظم الدین کو مل گیا تھا۔ 20 نومبر 1951 کو حکومت پاکستان نے خواجہ شہاب الدین کو خیبر پختونخوا سرحدی صوبے کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ خواجہ شہاب الدین اس عہدے پر 19 نومبر 1954 تک فائز رہے۔ خواجہ شہاب الدین اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے چھوٹے بھائی تھے۔ 25 نومبر 1951 کو ایتھنز اور نکوسیا کے درمیان پاکستانی ایئر فورس کا ایک طیارہ لاپتہ ہو گیا، اور اس طیارے کے ٹکڑے 26 نومبر کو مل گئے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 7 ہواباز جو اس طیارے میں سوار تھے وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے اور شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے۔ 26 نومبر اور 29 نومبر کو سویڈن میں پاکستان کے سفیر محمد ابراہیم خان، جو کہ ڈنمارک، ناروے اور فن لینڈ میں بھی پاکستان کے سفیر تھے، ان کو سویڈن میں بھی پاکستان کا سفیر مقرر کیا تھا۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو نومبر 1951 میں پاکستان میں پیش آئے تھے، اور یہ ایک بڑی اہم تاریخ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ اس کو ہم پروپیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس معلومات کو۔ میں اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔